اور ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کو نفسانی محبتوں میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مخلوق کی محبت میں گرفتار کر دے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، کوئی عورت کی محبت میں گرفتار ہوگا، کوئی مال کی محبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کاروبار کی محبت میں گرفتار ہوگا، اسی محبت میں زندگی گزر رہی ہو۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کو پانا یہ مقصد زندگی ہے، اور اس کے لیے دل کو خالی کرنا باقی محبتوں سے یہ لازمی شرط ہے۔ اس کے بغیر انسان کو محبت نہیں مل سکتی۔ اور یہ دل کیسے خالی ہوگا؟ اس کے لیے ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی پڑیں گی، تاکہ دل سے مخلوق کی محبت نکلے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بھر جائے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، انہوں نے سب کی نفی کر دی تھی ماں سوا کی۔ انہوں نے فرمایا تھا انی لا احب العافلین، میں ڈھلنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کریں جو حی و قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ مرنے والوں سے ڈلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ محبت کرے تو انسان اللہ رب العزت سے کرے جو ہمیشہ رہنے والی ذات۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اب انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، احبب من شئت، جس سے چاہے آپ محبت کریں، فإنک مفارق، ایک دن آپ کو جدا ہونا ہے۔ تو اصول سمجھ لیجئے، جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اس کو مخلوق سے جدا ہونا پڑے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے۔ تو محبت تو اللہ سے کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما۔ اب اس محبت کی کچھ علامات ہیں، جن علامات سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے۔ پہلی نشانی کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو دل اللہ کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ تو محبت کی پہلی علامت کہ دل اللہ کے لیے بے قرار رہتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے تڑپتا ہے، اور پھر دل چاہتا ہے کہ محبوب سے محبت کا اظہار کریں۔ محبت اظہار چاہتی ہے، عشق اور مشق یہ اظہار چاہتے ہیں، چھپے نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اظہار مانگتی ہے، تو اظہار کیسے کریں؟ اللہ نے نماز کو اس کا وسیلہ بنا دیا۔ چنانچہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو گویا اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ گویا اللہ سے محبت کا اظہار ہے، یہ ایک وسیلہ ہے اللہ سے محبت کا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو مومن کو جنت میں ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیدار تو نہیں کر سکتے، البتہ اس دیدار کا تصور کر سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، دن میں 5 مرتبہ اس دیدار کا تصور کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ نماز ہے۔ اس لیے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھتے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ تمہارے لیے مشکل ہے تو یوں محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بھئی ہم محبوب کو دیکھیں یا محبوب ہمیں دیکھے، مقصد تو وہی دیدار کا ہوا نا۔ تو دن میں 5 مرتبہ مشق کروائی کہ جنت میں جو چیز تمہیں ملنی ہے اس کا تصور کر کے یہاں اپنا ٹائم گزارو۔ جب محبوب سے ملاقات نہیں ہو سکتی تو اس کے تصور میں ہی مزہ آتا ہے، دستور ہے۔ اس لیے مومن کو نماز میں مزہ آتا ہے، وہ نماز میں سکون پاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے، ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے ٹھنڈک پہنچا، یعنی اذان دے، اذان سن کے میرے دل کو ٹھنڈک مل جائے گی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ اور نبی السلام نے فرمایا کہ میں 3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں، اور ان میں سے ایک فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ایسا مزہ آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ یہ جنت میں نماز نہیں ہوگی،
تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. کسی نے کہا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ اور ماننے لگے بھئی اگر جنت پہ نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت پہ مزہ ہی کیا آئے گا. کتنا ان کو مزہ آتا ہوگا نماز میں، کہ نماز نہ ہوگی تو جنت پہ پھر مزہ ہی کیا ہے. ایک نوجوان آیا اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے سامنے اس نے بیٹھ کے نا جنت کی باتیں شروع کی. حضرت سنتے رہے. جب اس نے بات مکمل کر لی تو فرمانے لگے کہ بھائی اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم پر رحمت فرمائی تو میں تو یہ عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ دے دی. کتنا مزہ آتا ہوگا کہ میں تو اللہ سے یہ نعمت مانگوں گا اللہ مجھے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ دے دی. ہمیں جو مزے دنیا میں نصیب نہیں ہو سکتے وہ مزے اللہ والوں کو نماز کے ذریعے سے حاصل ہو جاتے ہیں. حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. وہ کیسی نماز ہوگی محبت بھری کہ بندہ سجدہ کرے اور یوں محسوس کرے کہ میں آقا کے قدموں پہ سر رکھ رہا. حضرت مولانا عبد الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا. تو نماز میں مزہ آتا ہے مومن کو، اس لیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا بہانہ ہوتی ہے. اور ویسے بھی اگر نماز پڑھتا ہے بندہ تو اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے الحمدللہ رب العالمین، جب یہ کہتے ہیں تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. تو ایک ایک آیت مومن پڑھ رہا ہے اور اس کے جواب میں پروردگار عالم اس کا جواب دے رہے ہیں، تو ہم کلامی ہوئی نا. اسی لیے یہ محبت کی علامات ہیں. جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ نمازیں بھی پڑھے گا، پھر نوافل کو بہانہ بنائے گا اللہ سے ملاقات کا. بہانے سے وہ کبھی تحیت المسجد پڑھ رہا ہے، تحیت الوضو پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے، اوابین. 5 فرض نمازوں سے وہ محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس لیے وہ بہانے بناتا ہے اللہ سے ملاقات کے. تو نماز فوراً نماز. اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے کہ دن میں بھی پڑھتے ہیں نمازیں، راتوں میں بھی. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. ایک جگہ فرمایا وَقَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ہمیں تو جن کے اٹھنے کے لیے بھی الارم لگانے پڑتے ہیں، اس لیے کہ بیٹری کمزور جو ہوئی. جن کو اللہ نے محبت کا جذبہ دیا ہوتا ہے تو ان کے تو اندر بیٹری، ان کے اندر کلاک فٹ ہوتا ہے، بالکل صحیح وقت پہ بستر ان کو اچھال دیتا ہے. وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت میں. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے. بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال. وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہوتے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. اس لیے جو صاحب عقل آدمی ہو اس کی سوچ وہاں پہنچتی ہے جہاں عام بندے کی نہیں پہنچتی. ذہین آدمی، عقل مند آدمی عام گفتگو میں بھی ایسی بات کر جاتا ہے کہ دوسرا حیران ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک شاعر گزرا ہے انوری، اس کو بادشاہ نے گھوڑا دیا اور اللہ کی شان کے گھوڑا اس نے گھر لایا تو گھوڑا رات کو مر گیا. اب اگلے دن انوری جب بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا بھئی گھوڑے کا حال سناؤ. اب اگر یہ ویسے ہی کہہ دیتا کہ گھوڑا مر گیا تو بات بری ہوتی، بادشاہ کو غصہ آتا، تم نے اس کا خیال نہیں رکھا. تو انوری نے شعر میں جواب دیا، یوں کہتا ہے شاہ اسپے بانوری بخشید، باد سر سر بگرد او نہ رسید. کہ بادشاہ نے انوری کو ایسا گھوڑا دیا کہ تیز ہوا بھی اس کی گرد کو نہیں پہنچتی. این چنی بود تیز در رفتار، وہ گھوڑا رفتار میں اتنا تیز نکلا در شباشب بآخرت برسید، ایک ہی رات میں آخرت ہی پہنچ گیا. تو بادشاہ نے خوش ہو کے اس کو دوسرا گھوڑا انعام دے دیا. تو عقل مند آدمی جو ہوتے ہیں نا، اس کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی. حضرت اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت ماذن نکاح، یہ نکاح کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سرور و شہر، 1 مہینے کے مزے کی زندگی. اس نے کہا ثم ماذا، پھر کیا؟ فرمایا کہ لزوم محرم،
کہ مہر لازم ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا ثم ماذا؟ فرمایا غموم و دہر، ساری عمر کے غم۔ اس نے کہا ثم ماذا؟ فرمایا قصور و زہر، پھر کمر دوری ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا ثم ماذا؟ فرمایا دخول و قبر۔ تو عقل مند آدمی کی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی گہرائی ہے اس بندے کی بات میں۔ اس لیے جو طالب علم عقل مند ہوگا نا، وہ اپنے سبق کو اچھی طرح یاد کرے گا، اس کا سبق اسے بھولے گا نہیں، ایک دفعہ وہ دہرائے گا، تکرار کر لے گا۔ جیسے النقش کل حجر ہوتا ہے نا، اس طرح اس کے دماغ پر وہ بات نقش ہو جائے گی۔ اب ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ تفسیر ہے جلالین شریف، دو بزرگوں نے اسے لکھا، ایک جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اور ایک جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ۔ ایک نے بھی 15 پارے لکھے اور دوسرے نے بھی 15 پارے۔ تو طلباء اکثر بھول جاتے ہیں کہ محلی نے کون سے لکھے اور سیوطی نے کون سے لکھے۔ اب اس کو یاد رکھنا مشکل کام نظر آتا ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک آسان سا نقطہ بس بتا دوں کہ سیوطی کی سین اور محلی کی میم، تو سین اور میم میں سے پہلے کون سی ہے؟ سین آتی ہے نا حروف ابجد میں، میم بعد میں آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سیوطی نے الف لام میم سے لے کر 15 پارے لکھے اور محلی نے فاتحہ اور کہف سے لے کر آخر تک لکھ دی۔ اب یہ دیکھو، یہ اس کو عقل کہتے ہیں کہ ایک نکتہ ایسا نکال لیا کہ اس کے بعد آپ کو پوری زندگی یہ بات بھول نہیں سکتی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اب 7 آسمان پر کن کن سے ملاقات ہوئی، یہ 7 نام یاد رکھنے بڑے مشکل، جب بھی یاد کریں بھول جاتے ہیں۔ کیسے یاد کریں؟ اب ایک نقطہ سن لیجئے کہ ان تمام انبیاء کے جو نام ہیں ان کے پہلے حروف کا ایک لفظ بنا دیا، آیاہما۔ اب ایک لفظ یاد کر لیں، آیاہما، تو پہلے الف سے آدم علیہ السلام، پھر عین سے عیسیٰ علیہ السلام، پھر یا سے یحییٰ علیہ السلام، پھر الف سے ادریس علیہ السلام، پھر ہا سے ہارون علیہ السلام، پھر میم سے موسیٰ علیہ السلام اور آخری الف سے ابراہیم علیہ السلام۔ اب ایک لفظ سے آپ کو 7 نام ایک مرتبہ یاد ہو گئے، یہ عقل ہوتی ہے۔ تو اچھے طالب علم کیا ہوتے ہیں کہ وہ بھی جو نکات ہوتے ہیں نا اپنے اسباق کے، ان کے ایسے لفظ بنا لیتے ہیں، اشارے بنا لیتے ہیں کہ پورا کا پورا سبق 1-2 لفظوں میں سمٹ کے آ جاتا ہے۔ یہ عربی پڑھنے والے طلباء ماشاءاللہ بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ آج کل عام ایک تعصب بن گیا ہے کہ جی عربی پڑھنے والے طلباء تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اور کچھ کر نہیں سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تعصب بہت پہلے کا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے میں تھے، دہلی میں جامعہ امینیہ مدرسہ تھا، تو وہاں پر تھے تو ایک انگریز آ گیا، وہ آ کر حضرت سے کہنے لگا کیا آپ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ آپ کے بچے کیا بن کے نکلتے ہیں؟ آپ ان کو انگریزی پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، ان کی عقل کھلے گی، ذہن کھلے گا۔ اور دیکھو ہم اپنے بچے کو انگریزی پڑھاتے ہیں تو میرے بچے کی عقل بہت تیز ہے۔ تو جب اس نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا نا کہ میرے بیٹے کی عقل بہت تیز ہے، تو حضرت نے اس انگریز کے بیٹے کو بلایا، قریب وضو کرنے کا تالاب تھا، تو حضرت نے اس بچے سے کہا کہ اچھا بھائی بتاؤ کہ اس تالاب کے اندر کتنے پیالے پانی ہیں؟ اب وہ انگریز کا بچہ منہ دیکھنے لگ گیا، وہ کیا بتائے کہ تالاب میں کتنے پیالے پانی؟ حضرت نے ایک طالب علم کو بلا لیا، اور اس کو بلا کر کہا کہ بچے بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی؟ اس نے کہا حضرت اگر تو پیالہ ہو اتنا بڑا جتنا تالاب، 1 پیالہ پانی، آدھا بڑا ہو تو 2 پیالے پانی۔ ایک انگریز دہریہ تھا، عام طور پر دہریے بھی ہوتے ہیں اور تھا بھی کانا، تو کسی عالم سے ملا اور بحث کرنے لگ گیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر، کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ وہ عالم کہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس نے سب کائنات کو پیدا کیا، تو کہنے لگا نہیں مجھے تو میرے والدین نے پیدا کیا۔
تو جب انگریز نے کہا نا کہ مجھے تو میرے والدین نے پیدا کیا، تو وہ عالم ہنس پڑے. تو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہنس کیوں پڑے؟ وہ کہنے لگے اب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ میرے اللہ نے تجھے کانا پیدا کیوں کیا. اس نے کہا کیوں کیا؟ کہنے لگا اس لیے کہ ایک آنکھ میں نے بنائی، دوسری آنکھ اپنی ماں باپ سے بنوا لے. تو جو ذہین آدمی ہوتے ہیں نا، پھر بات چیت میں بھی سوال کا جواب وہی دے جاتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک انگریز آیا اور آ کے مدرسے کے استاد سے کہنے لگا یہ عربی پڑھنے والے یہ سارے کے سارے سر کیوں منڈواتے ہیں؟ تو وہ سمجھدار تھے، کہنے لگے اچھا یہ بتائیں یہ انگریزی پڑھنے والے سارے کے سارے داڑھی کیوں منڈواتے ہیں؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں. تو مطلب صرف ان باتوں کے کرنے کا کہ جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہوتی ہے نا، وہ بات کی تہ کو پہنچتا ہے اور بندے کو اس کا جواب دے دیتا ہے. ہمارے یہاں کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہاں انگریز رہتے تھے، تو وہاں نوکر تھا ہمارا ایک دیسی بندہ یہیں کا. تو کسی بات پہ وہ غصے ہو گیا اور غصے ہو کے کہتا ہے کہ جاؤ جہنم میں. تو وہ بیچارہ نوکر تھا، وہ باہر چلا گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آنا ہی تھا. تو انگریز نے پوچھا تجھے میں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا جاؤ جہنم میں. پھر گئے کیوں نہیں؟ کہنے لگا جی میں باہر تو نکلا تھا تو وہاں سب انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مجھے کوئی جانے ہی نہیں دیتا. سلطان عبد الحمید ترکی کے بادشاہ گزرے ہیں، بہت نیک آدمی تھے. اور اللہ کی شان کہ ترکی جو ہے نا وہ چاروں طرف سے یورپ میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے. چنانچہ ایک مرتبہ جرمنی کا بادشاہ اس سے ناراض ہوا تو ناراضگی میں اس نے خط لکھا. اس نے کہا کہ تم ہمارے درمیان اس طرح گھرے ہوئے ہو جس طرح کے دانتوں کی مضبوط دیوار کے اندر زبان گھری ہوتی ہے. یعنی اس کو دھمکی دینا مقصد تھا کہ تم ہمارے درمیان اس طرح گھرے ہوئے ہو جس طرح دانتوں کی مضبوط دیوار کے اندر زبان گھری ہوتی ہے. تو سلطان حبیب نے جواب دلوایا کہ جناب دانت ہمیشہ گر جایا کرتے ہیں، زبان کو کچھ نہیں ہوا کرتا. تو بندہ غور کرے تو ہوتا تو ایسے ہی ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ زبان تو کچھ نہیں ہوتا اور دانت تو پھر ٹوٹ ہی جاتے ہیں. تو جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہو. چنانچہ ایک عالم تھے تو ان کو ایک انگریز کہنے لگا آؤ ہم تم ایک متفقہ بات پہ عمل کر لیں. اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو، عیسائی بن جاؤ، بس ہم تم متفق ہو جائیں گے. اب یہ بات کتنی اس نے عجیب دی، لیکن وہ طالب علم ذرا سمجھدار تھا. کہنے لگا کہ متفق اس کو نہیں کہتے کہ تم عیسائی ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں تو ہم دو متفق ہوئے، تو دو کی جگہ تین متفق کیوں نہ ہو؟ اس نے کہا تین کیسے؟ اس نے کہا دیکھو میں بھی نبی علیہ السلام کو مانتا ہوں پیغمبر اپنا، اور تمہارے نبی علیہ السلام نے بھی ہمارے پیغمبر کو مانا، من بعد اسمہ احمد، تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا. اب تم بھی اگر مسلمان ہو جاؤ تو ہم تینوں ایک بات پر متفق ہو جائیں گے. سو دو کی بجائے تین متفق کیوں نہ ہو؟ تو جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہوتی ہے وہ پھر آگے بات کا بھی جواب دے سکتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انگریزی جان نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آسمان پہ عرش پہ ستارے کتنے ہیں؟ تو طالب نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا. کہ خاک پڑھتے ہو تمہیں عرش کے ستاروں کا نہیں پتا؟ اس نے کہا جی اچھا آپ بتائیں سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا. اس نے کہا تمہیں فرش کا پتہ نہیں، تم عرش کی باتیں کرتے پھرتے ہو. اس عقل کو استعمال کرنے سے انسان اپنے علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. چنانچہ شاہ جہاں کا ایک بیٹا تھا، شاہ جہاں کے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد آتا تھا، سعد اللہ خان اس کا نام تھا، اور تھا طالب علم، غریب گھرانے کا تھا، بچوں کو اچھا پڑھاتا تھا، بچے بڑے خوش ہوتے تھے. چنانچہ بچوں نے اپنے والد کے سامنے تذکرہ کیا کہ ہمارا جو ٹیوشن پڑھانے والا ہے نا وہ بڑا ذہین اور اچھا ہے. تو بادشاہ نے اس کی چیکنگ کے لیے اس کو لائبریری کا انچارج بنا دیا کچھ دنوں کے لیے. جب جا کر دیکھا تو لائبریری بہت صاف ہے، ہر کتاب کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا ہوا ہے اور بہت ہی عجیب منظر ہے. اس نے کہا کہ سعد اللہ یہ تم نے کیا کیا؟ کوئی خرچہ بھی نہیں ہوا اور کتابیں بھی محفوظ ہو گئیں. اس نے کہا جناب
آپ کو جو لوگ درخواستیں پیش کرتے تھے نا، وہ ریشمی غلافوں میں لپیٹ لپیٹ کے پیش کرتے تھے. لوگ ان غلافوں کو کباڑ بنا کے پھینک دیتے تھے. میں نے اتنا کہا کہ یہ مجھے لائبریری کے لیے چاہیے، اور میں نے ان کو کتابوں کا غلاف بنا دیا جس سے کہ میری ساری کی ساری لائبریری کی کتابیں محفوظ ہو گئی. اس نے کہا یہ تو بڑا سمجھدار ہے، چلو اس کو مرغی خانے کا انچارج بنا کے دیکھتے ہیں. اس نے سعد اللہ خان کو مرغی خانے کا انچارج بنا دیا. کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو مرغیاں بہت موٹی تازی اور خرچہ بھی کوئی نہیں. بادشاہ بڑا حیران کہ خرچہ بھی کوئی نہیں اور مرغیاں بھی موٹی تازی. سعد اللہ خان یہ کیا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے دسترخوان پر اتنے مہمان آتے تھے کہ ان کے بچے ہوئے کھانے کو لوگ نالی میں بہا دیا کرتے تھے. میں نے صرف ان کو اتنا کہا کہ دسترخوان کا جو ٹکڑا بچا ہو، جو چیز بچے بس وہ محفوظ کر لی جائے. وہ ساری کی ساری خوراک اتنی تھی کہ آپ کے مرغی خانے کی ساری مرغیاں ہی اس پر پلتی رہی. بادشاہ پڑا ہے نا، اچھا اتنا سمجھدار ہے. اللہ کی شان کہ اسی دن شاہ جہان کے خط ملا بادشاہ ایران کا. بادشاہ ایران نے خط لکھا تھا کہ تم اپنا نام بدلو، اس لیے کہ تم شاہ ہند ہو. تم اپنے آپ کو شاہ جہاں کیوں لکھتے ہو؟ شاہ جہاں کا تو مطلب کہ تم ہمارے ملک کے بھی بادشاہ ہو. اگر تم نے نام نہ بدلا تو میں تمہارے ملک پہ چڑھائی کر دوں گا. اب شاہ جہاں بڑا پریشان کہ کروں تو کیا کروں. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ سعد اللہ جو ہے اس سے میں بات کرتا ہوں. چنانچہ سعد اللہ کو بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی ایک مصیبت آ پڑی ہے. سعد اللہ نے اس کا جواب لکھوا دیا فارسی میں. جب بادشاہ کو ملا تو ایران کا بادشاہ بہت مطمئن ہو گیا. اب بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھئی اس نے جواب میں لکھا کیا ہے. تو اس نے سعد اللہ کو بلا کے پوچھا کہ سعد اللہ تم نے جواب میں کیا لکھا؟ اس نے کہا جناب میں نے جواب میں صرف اتنا لکھا کہ میرا نام شاہ جہاں ہے اور جہاں کے عدد اور ہند کے عدد اگر نکالے جائیں تو دونوں 59 بنتے ہیں. تو چونکہ میں شاہ ہند ہوں اور جتنے عدد ہند کے ہیں اتنے جہاں کے ہیں تو میں نے برابر ہند یعنی عدد والے لفظ کو استعمال کر لیا ہے. اس لیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی اور لڑائی کا خطرہ ٹل گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے سعد اللہ کو اپنا وزیر بنا لیا. چنانچہ شاہ جہان کے دور میں سعد اللہ خان بہت عزت والا وزیر گزرا ہے. تھا طالب علم. عقل سمجھ نے اس کو ایک چھوٹی سی جگہ سے اٹھا کر اتنی بڑی کرسی کے اوپر بٹھا دیا. تو آج آپ لوگ بھی اگر اسی طرح اپنی سمجھ سے کام لیں تو اللہ رب العزت آپ کو بھی زندگی میں بلندیاں عطا فرما سکتا ہے. اس لیے جو سمجھدار آدمی ہوتے ہیں نا وہ بات کو بہت جلدی ادھر سے ادھر کر لیتا ہے. ایک مرتبہ عطاءاللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ نا مجمع میں تقریر کر رہے تھے. اب مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے. تو انہوں نے ایک معمولی سا سوال کوئی 2-4 کی ضرب تھی تو ان کا خیال تھا کہ بلا لیں گے. انہوں نے ایک مسلمان کو کر کے پوچھا کہ تم جواب دو. وہ جواب نہ دے سکا. اور ہندو سے پوچھا تو ہندو نے جواب دے دیا. اب بات تو الٹ ہو گئی تھی نا کہ ہندو نے جواب دے دیا اور مسلمان نے نہ دیا. مگر تھے عقل مند. انہوں نے فوراً بات کو پلٹا. کہنے لگا او مسلیو تسی اتھے بھی بے حسابے تے اگے بھی بے حسابے. یا بھی بے حساب آگے بھی بے. اب دیکھیں کیا کیا انہوں نے. اصل میں انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا. تو میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں طلباء کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے اس کی عقل اس کو زندگی کے ہر قدم پر کام آتی ہے. ہر قدم پر کام آتی ہے. اس لیے یہ نعمت اللہ رب العزت جس کو عطا فرما دے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان عالم تھے مگر نابینا تھے. انگریز ان سے سوال پوچھنے آیا. انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے. تو اب اس کو بڑا غصہ آیا انگریز کو. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم جو اندھے ہو تو تمہارے اندھے پیدا ہونے میں کیا حکمت ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے اندھے پیدا ہونے میں یہ حکمت ہے کہ تیرے جیسے بندے کی شکل نہ دیکھ سکوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انسان کی سمجھ، انسان کی عقل. ہمارے ایک بہت قریبی دوست تھے، آفیسر تھے. انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کا قصہ خود سنایا. نام بتانا مناسب نہیں ہے، بس آفیسر ہی سمجھ لیجیے.
وہ مجھے کہنے لگے اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت بیٹی دی کہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں اتنی خوبصورت بچی کوئی نہیں ہوگی، کروڑوں میں، اتنا دودھ کی طرح اس کا سفید رنگ، اتنے پیارے اس کے بال، اتنا خوبصورت اس کی آنکھیں، جو اس کو دیکھتا تھا لٹو ہو جاتا تھا، ہر عورت اس کو آ کے دیکھتی تھی۔ کہنے لگا کہ میرے گھر میں عورتوں کا، محلے کی عورتوں کا مجمع لگا رہتا تھا، عورتیں کہتی تھیں کہ اس کے گھر کے قریب سے ہم گزرتی ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس بچی کو دیکھیں، ہم بچی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگی وہ بچی ذہین بھی اتنی تھی کہ بلا کی ذہین، اس کو میڈیکل میں داخلہ مل گیا اور وہ میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی، اور ڈاکٹر بھی ایسی کانفیڈنٹ تھی کہ سرجن ڈاکٹر بنی۔ کہنے لگا خوبصورت بھی تھی اور قابل بھی تھی، سرجن ڈاکٹر بھی تھی، اس کو ہاسپٹل میں ایک بہت اچھی جاب مل گئی۔ اب جب اس کی عمر 28 سال ہوئی تو میں نے اس کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کیے۔ کہنے لگے رشتے کا نام لینا تھا کہ رشتوں کی تو بھرمار لگ گئی، ہمارے پاس اس بچی کے لیے 100 رشتے تقریباً آئے۔ اب ہم میاں بیوی پریشان تھے کس کو ہاں کرے اور کس کو نہ کرے، یہ وزیر کا بیٹا ہے، یہ امیر کا بیٹا ہے، یہ فیکٹری والے کا بیٹا ہے، یہ بزنس مین کا بیٹا ہے، اور بڑے بڑے نامی گرامی خاندانوں کے رشتے بیٹی کے لیے۔ ہم چاہتے تھے کہ کوئی رشتہ فائنل کر دیں، مگر میری بیٹی کے اندر عجب اور تکبر بہت تھا، جو رشتہ آتا وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر عیب نکال دیتی، یہ لڑکا تو دیہاتی نظر آتا ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، اور کئی مرتبہ کہتی لڑکا تو ٹھیک ہے ڈاکٹر ہے مگر اس لڑکے کی ماں دیہاتی ہے، میرا گزارا نہیں ہوگا، لڑکے کی ماں دیہاتی ہے، اس پہ رشتہ نہ کر دیتی۔ کہنے لگے کہ 2-4 سال تو اسی طرح گزر گئے، روز کا کام تھا، رشتے آتے اور بچی نہ کر دیتی، اور ہمیں رشتے پسند بھی آتے کہ لڑکا سمجھدار ہوتا، تعلیم یافتہ ہوتا، اور اچھا اس کا کام کاروبار ہوتا، مال پیسے والا ہوتا، سارے وسائل اس کے پاس ہوتے، مگر بچی کا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور جب ہم اسے کہتے کہ بیٹی رشتہ تو اچھا ہے تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ان رشتوں کا کیا، یہ تو سینکڑوں رشتے جو ہے آ سکتے ہیں، ان کا کیا ہے۔ کہنے لگے کہ 3-4 سال کے بعد اس کی عمر 34 سال ہو گئی، اب رشتے آنے ذرا کم ہو گئے، مگر بچی کو پھر بھی یقین تھا کہ میرے لیے ضرور اچھا رشتہ آئے گا، رشتے والوں کو آخر کیا چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اس کو ناز تھا اپنے حسن پہ، اپنی تعلیم پہ، اپنی سمجھداری پہ۔ کہنے لگا کہ پھر اس کے تکبر کی وجہ سے ایک عذاب آیا۔ باپ اپنی بیٹی کا واقعہ خود سنا رہا ہے، کہتے کہ میری بیٹی کے اوپر عذاب آیا، اس نے کسی مریض کی سرجری کی، اور سرجری کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی ایسا انفیکشن ہوا کہ میری بیٹی کے ہاتھوں کی جو جلد تھی وہ ساری کی ساری ایسے ہو گئی جیسے مردہ ہوتی ہے، کسی بوڑھے کی ہوتی ہے۔ اب بچی خوبصورت ہے، نوجوان ہے، مگر دونوں ہاتھوں کی جلد جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی 90 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، ہاتھ بدنما بن گئے۔ اب وہ اپنے ہاتھوں کو ظاہر بھی نہیں کرتی تھی، اب رشتہ دیکھنے والے آتے تو وہ ان کے سامنے آتی تو اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے میں چھپاتی تھی، تو لوگ بھی پریشان ہوتے کہ یہ ہاتھ کیوں نہیں دکھا رہی، اور جس کی نظر پڑ جاتی تھی ہاتھوں پہ وہ رشتہ جو ہے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے تھے۔ اب جب رشتے ریجیکٹ ہونے لگے تو میری بیٹی کو فکر لاحق ہوئی، کہنے لگا کہ پھر پریشان ہوئی، مجھے کہتی ابو آپ کوئی رشتہ سلیکٹ کر لیں، اب میری عمر 36 سال ہو گئی ہے، لیکن جس سے رشتہ کرنے کی ہم کوشش کرتے وہ ویسے لڑکی کو دیکھتے تو پسند کرتے تھے، جب اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے تھے تو ریجیکٹ کر دیتے تھے، ساس نہیں مانتی تھی، نند نہیں مانتی تھی، لڑکا نہیں مانتا تھا، ہم ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے بیماری بڑھ جائے اور پورے جسم کی جلد ایسی بن جائے، ہم اس لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کریں گے۔ کہنے لگے کہ پھر ایسا وقت آیا کہ رشتے آنے ہی بند ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں باپ ہوں، اپنی بیٹی کی بات بتا رہا ہوں، ایک ایسا وقت آیا وہ میری بیٹی جو نماز نہیں پڑھتی تھی وہ رات کو تہجد پڑھتی تھی اور اس کے آنسوؤں سے مسلح تر ہو جاتا تھا، وہ اللہ سے اپنے لیے بہتر رشتہ مانگتی تھی اور رشتہ نہیں ملتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو جو ذلیل ہوتے دیکھا تو میں باپ ہو کے بتا رہا ہوں کہ واقعی انسان گناہ کرتا ہے، اس کی سزا آخرت میں تو اس کو ملے گی صحیح، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سزا بندے کو دے دیتے ہیں۔ ایسا اس کا تکبر ٹوٹا
کہ ایک دن مجھے کہنے لگی ابو آپ کسی ریڑھی والی سے ہی میری شادی کر دیں، اب تو میری عمر 40 کے قریب ہونے لگ گئی ہے۔ اب وہ ڈاکٹر جس کو اپنے حسن پہ ناز تھا، جو سمجھتی تھی میں حور پری ہوں اور کروڑوں میں میری جیسی کوئی خوبصورت نہیں، وہ بچی اپنے باپ کو کہہ رہی ہے بھلے کسی ریڑھی والی سے ہی اب میری شادی کر دیں، میری عمر 40 سال ہونے کو ہے۔ تو گناہوں کی سزا مختلف شکلوں میں ملتی ہے، ان میں سے ایک شکل بیماری بھی ہوتی ہے، اور ایک شکل ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں بے عزت کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل سے اس کی عزت نکال دیتے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتے ہیں اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک آفیسر تھا 21 گریڈ کا، 21 گریڈ کا آفیسر بڑا آفیسر ہوتا ہے، یہ ڈپٹی کمشنر سے بھی اونچے گریڈ کا بندہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لی برابر کے گریڈ کا۔ وہ رشوت لیتا تھا اور مال پیسہ اس کے پاس بہت تھا۔ اس کی ذرا کہانی سن لیجئے، یہ حقیقی کہانی ہے۔ اس بندے نے ایک کالونی کے اندر پلاٹ خریدا اور بہترین گھر بنایا، پھر وہ اپنے گھر کے اندر شفٹ ہو گیا۔ جب گھر کے اندر شفٹ ہوا تب اس کو پتا چلا کہ گھر کے بالکل ساتھ مسجد تھی اور مسجد کی اذان کی آواز اس کے گھر میں آتی تھی۔ اب جو نیک بندہ ہے وہ تو خوش ہوتا ہے کہ مسجد کا پڑوس مل گیا، جو فسق و فجور میں پڑا ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اس کو مسجد کا پڑوس نہیں چاہیے ہوتا۔ چنانچہ یہ رات کو سویا ہوا تھا، مؤذن نے فجر کی اذان دی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے میری نیند خراب کر دی۔ صبح اٹھا تو اس نے مؤذن کو بلوایا اور مؤذن کو کہا کہ تم فجر کی اذان سپیکر پہ مت دیا کرو، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ مؤذن نے جا کے محلے کے لوگوں کو بتایا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو بوڑھے ہیں، گھڑی کا ٹائم دیکھ نہیں سکتے، ہم تو اذان کی آواز سنتے ہیں فجر میں تو مسجد میں آتے ہیں، اگر آفیسر صاحب کو پرابلم ہے تو یہ اپنا گھر مسجد سے دور کہیں جا کر خرید لیں، کیوں انہوں نے قریب خریدا ہے؟ یہ جگہ بدلے، مسجد تو نہیں بدل سکتی، تم اذان کی آواز دو سپیکر پہ۔ تو مؤذن نے اگلے دن پھر سپیکر پہ اذان دے دی۔ اب اس بندے کی جب پھر نیند خراب ہوئی، اس کو بڑا غصہ۔ میں نے مؤذن کو بلا کے کہا بھی تھا اذان کی آواز نہ دینا فجر کے وقت میں سپیکر پہ، اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس نے دن میں اس مؤذن کو بلایا اور اس کو پھر اس نے ایک تھپڑ لگایا۔ میں نے تجھے نہیں کہا تھا؟ تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ میں فارسی بول رہا تھا، تو کیوں نہیں سمجھا؟ کیوں تو نے اذان دی؟ اب مؤذن کو جو تھپڑ پڑا وہ بیچارہ تو صبر کر گیا، مگر اللہ کا نظام حرکت میں آ گیا۔ اب اس آفیسر کے اوپر پکڑ آئی، اور وہ پکڑ کیسی تھی کہ اس کے دونوں بازوؤں کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا اور دونوں بازو اس کے یوں سینے کے اوپر لگ گئے۔ اب بازو لمبے بھی نہیں کر سکتا اور بازو یہاں پر ہیں اور وہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ جب کام نہیں کر سکتا تو دفتر والوں نے اس کی نوکری سے چھٹی کروا دی۔ وہ جو رشوت کا پیسہ آ رہا تھا، ایک پائپ لائن لگی ہوئی تھی پیسے کی، وہ سب ختم ہو گئی۔ اب یہ گھر میں پڑ گیا، بیوی خدمت کرنے لگی، مگر مزاج افسرانہ تھا، شاہانہ تھا۔ بیوی کھانا لاتی، اس میں عیب نکالتا، گرم نہیں، نمک ایسے نہیں، فلاں ایسے نہیں، ہر چیز میں عیب۔ اب بیوی بھی تنگ آ گئی کہ میں سارا دن خدمت بھی کرتی ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ اتنا غصہ بھی کرتے ہیں اور بچوں کے سامنے مجھے ڈانٹتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ یہ بیوی کو گالیاں دینے لگ جاتے۔ 1 سال بیوی نے گزارا کیا، پھر ایک دن بیوی نے کہا کہ دیکھیں میں نے 1 سال آپ کی بیماری میں آپ کی دن رات خدمت کی ہے، میں انسان ہوں، میں تھکی ہوئی ہوتی تھی، آپ کی خدمت کو ترجیح دیتی تھی، آپ نے میری خدمت کی قدر نہیں کی، آپ نے بچوں کے سامنے مجھے گالیاں دی، میں خاندانی لڑکی ہوں، میں اتنی گری پڑی لڑکی نہیں کہ آپ مجھے بات بات پہ گالیاں دے، میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہوں، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ تو ماں نے اپنے بچوں کو لیا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اب یہ اکیلا پڑا ہوا ہے، گھر میں کوئی کھانا پوچھنے والا نہیں، دینے والا نہیں۔ ہمسائے میں بھائی رہتا تھا، بھائی کو پتا چلا تو بھائی اس کو گھر لے کے گیا اور اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ دیکھو اب تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں نے ساری عمر تمہارے ساتھ اتنا احسان کیا ہے، تم میری خدمت کرو، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ تو بھائی گھر لے کے چلا گیا، اس نے اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ میرے بھائی کی خدمت کرو، یہ بیمار ہے۔
مگر جو مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ بگڑا ہوا ہوتا ہے. اب بھائی کے گھر میں بھی اس کا حال یہی کہ بھابھی چائے لے کے آئی، یہ تو گرم نہیں ہے اور تمہیں تو سلیقہ نہیں ہے، تمہیں تو فلاں نہیں ہے، تو بھابھی اس کی باتیں کیسے برداشت کرتی؟ اس نے چند دن دیکھا، چند دن کے بعد اس نے اپنے خاوند کو کہا یا تو تم بھائی کو گھر پہ رکھ لو یا پھر مجھے گھر پہ رکھو ورنہ میں گھر سے جا رہی ہوں. اب بھائی کو اپنا گھر بھی ٹوٹتا نظر آیا. ایک دن بھائی نے آ کے اس کو سمجھایا، میری بیوی آپ کی خدمت کرتی ہے، میرے بچے آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ ان کو کیوں ڈانٹتے ہیں، کیوں ان سے غصے ہوتے ہیں؟ اس نے بھائی کو بھی جو ہے وہ سنانی شروع کر دی، تم رن مرید ہو، تم بیوی کے جو ہے وہ جو ہے غلام ہو، تم کوئی انسان ہو، تم مرد ہو، تمہارا یہ حال ہے، تمہارا یہ حال ہے. اب جب اس نے بھائی کو اس کے بچوں کے سامنے ڈانٹا تو بچوں نے اپنے باپ سے کہا ابو جی اس بھائی کو یہاں سے چھٹی کراؤ. بھائی کو بھی غصہ آیا. تقریباً دن کے کوئی 9 بجے تھے، گرمی کا موسم تھا. اس نے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی چارپائی کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کو باہر جا کر گلی کے اندر رکھ دیا. سڑک تھی دروازے کے اوپر. اب یہ سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے اور اس کی جو ہے وہ پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کو کھانا دینے والا کوئی نہیں. جب سورج اور بلند ہوا تو گرمی بھی تھی، پسینہ بھی تھا. اور اللہ کی شان دیکھیں، اس دوران اس کو ٹانگوں پہ فالج ہوا اور اس کی ٹانگیں بھی جیسے ہاتھ سینے پہ لگے ہوئے تھے، ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئیں. اب یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پاؤں ہلا سکتا ہے، صرف دیکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے. سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے. اب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے چونکہ 1-2 دن سے اس نے کھایا نہیں تھا. اب جب اس نے آتے جاتے لوگوں کو دیکھا تو لوگوں سے بھیک مانگنی شروع کر دی، اللہ کے نام پہ مجھے دے دو، میں بھوکا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے. جس اللہ کا نام سننا اس کو گوارا نہیں تھا، اذان ہوتی تھی اس کی نیند خراب ہوتی تھی، آج سڑک کے کنارے پڑے اسی اللہ کے نام پہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. ایک کالج کا لڑکا جا رہا تھا، اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے. یہ کہنے لگا بچہ میں اس 10 روپے کا کیا کروں گا، نہ میں چل سکتا ہوں نہ آ جا سکتا ہوں، مجھے تو بھوک لگی ہے، روٹی لا کے دو. اس نے روٹی قریب سے خریدی اور لا کے دی. جب روٹی لا کے دی اس نے تو یہ کہنے لگا کہ میں اپنے ہاتھ سے تو روٹی توڑ کے کھا نہیں سکتا، آپ پلیز مجھے روٹی کھلا بھی دیں. وہ لڑکا کہنے لگا مجھے تو کالج جانا ہے اور دیر ہو رہی ہے، میں نے روٹی لا کے دے دی، اب کھلانے کا ٹائم تو میرے پاس نہیں ہے، میں یہ روٹی رکھ کے جا رہا ہوں. جب اس نے روٹی زمین کے اوپر رکھی تو یہ سوچنے لگا کہ زمین پہ رکھی روٹی تو میں اٹھا کے کھا نہیں سکتا، نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں کام کرتے ہیں. تو یہ اس لڑکے کو کہنے لگا زمین پہ روٹی نہ رکھیں، مجھے پکڑا دیں. اس نے ہاتھ میں پکڑانی چاہی، اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہلتی نہیں تھی، یہ ہاتھ میں روٹی نہیں پکڑ سکا. پھر کہنے لگا اچھا تو مجھے میرے پاؤں میں روٹی پکڑا دو. اس نوجوان نے اس کے جو پاؤں تھے سینے کے اوپر رکھے ہوئے، اس کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان روٹی ڈال دی اور اس نے اس کو تھوڑا سا گرپ کر لیا. اب پاؤں سے روٹی پکڑی ہوئی ہے اور منہ سے نوچ کے اس کو کھا رہا ہے. جس اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اس اللہ نے دکھا دیا، دیکھو جب میری سزا آتی ہے تم سڑک کے کنارے کتے کی طرح اپنے پاؤں سے روٹی پکڑ کے منہ سے نوچ کے کھاؤ گے. یہ وہ آفیسر تھا جس کی بڑی عزت تھی، بڑا مال تھا، بڑا اس کا مکان تھا، بڑی گاڑی تھی، اور آج سڑک کے کنارے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان روٹی پکڑ کے یہ اپنے منہ سے اس روٹی کو نوچ کے کھا رہا ہے.